کہ قرآن مجید کی حقانیت پر بنیادی طور پر دو قسم کی دلیلیں ہیں۔ ایک دلیل خارجی ہے، خارجی دلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کا کارنامہ، الصادق الامین، قد لبثت فیکم عمرا، میں تمہارے مابین ایک عمر گزار چکا ہوں، تم نے مجھے دیکھا، میرا کردار دیکھا، تم نے خود مجھے الصادق اور الامین کا جو ہے خطاب دیا، تو خود حضور کی شخصیت دلیل ہے قرآن مجید کی حقانیت پر۔ اس اعتبار سے ایک مضمون بہت اہم ہے، اور وہ یہ کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، گتھے ہوئے ہیں، ایک وحدت بن گئے ہیں، ایک آرگینک ہول بن گئے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے شاہد بھی ہے اور ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹری بھی ہے، جس کے لیے میں دو مقامات سے استشہاد کروں گا۔ سورہ بینہ میں فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، اہل کتاب میں سے اور کفار میں سے، مشرکین میں سے جو لوگ جنہوں نے کہ کفر کیا تھا، وہ علیحدہ نہیں کیے جا سکتے تھے جب تک کہ بینہ نہ آ جاتی۔ اب بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، بینہ دو چیزوں سے مل کر بنی، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، رسول اور قرآن مل کر بینہ ہے، رسول کی شخصیت بین ہے، اور یہ قرآن مجید کے لیے دلیل ہے۔ دوسری طرف قرآن مجید محمد کی رسالت کا ثبوت ہے، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، والقرآن الحکیم، قسم ہے اس قرآن حکیم کی، یعنی یہ قرآن حکیم گواہ ہے، شاہد عادل ہے کہ اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں۔ محمد کی شخصیت، حقانیت قرآن پر دلیل، قرآن محمد کی رسالت پر دلیل، ایک دوسرے کے شاہد۔ دوسرا مقام سورہ طلاق کا ہے، قد انزل الیکم ذکرا، دیکھو لوگو اللہ نے تمہارے لیے یاد دہانی ذکر نازل کر دیا ہے۔ وہ یاد دہانی کیا ہے؟ رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، اللہ کا ایک رسول جو تمہیں پڑھ کر سنا رہا ہے اللہ کی آیات بینات۔ یہ دونوں چیزیں مل کر بینہ بنا، دونوں چیزیں مل کر ذکرا بنا۔ اس حوالے سے یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ یوں سمجھیے کہ اس طریقے سے گتھی ہوئی ہیں، دونوں حقیقتیں اس طرح جمع ہیں کہ ایک دوسرے سے جدا نہیں کی جا سکتی۔